تو دیکھو بھئی، ہمارا ایک مالک ہے جس کا نام اللہ ہے، اسی نے اس کائنات کو بنایا ہے اور اسی نے ہمیں پیدا کیا ہے۔ دیکھو، دنیا کے سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، بابا آدم، اماں ہوا۔ آدم سے اس لیے ہم کہتے ہیں آدمی ہیں، ہاں۔ تو سارے انسانوں کی جو آتمائیں ہیں، جو روح ہیں، سارے انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے پیدا کر کے آدم علیہ السلام سے، اور آسمانوں پر وعدہ کرایا، کہو کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ ہم سب نے کہا تھا بے شک آپ ہی ہمارے رب ہیں، بے شک آپ ہی ہمارے خالق اور مالک ہیں۔ اللہ سے ہم نے وعدہ کیا۔ اب اللہ تعالیٰ نے یہ دنیا بنائی چھانٹنے کے لیے کہ اب تمہارا امتحان ہوگا، تمہارا امتحان ہوگا کہ کون دنیا سے مجھے رب مان کے آتا ہے۔ رب کا مطلب پالنہار۔ اس میں بڑا گہرائی ہے کہ جس نے پالنہار اللہ کو سمجھ لیا وہ دنیا کی دوڑ کبھی نہیں لگائے گا۔ جس کی عقل حقیقت پہ جم گئی اور سچائی پر جم گئی اور وہ سمجھ گیا اس کائنات میں اللہ کی جو حقیقت میں قدرت ہے، اس کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ واقعی میں اللہ سب کو پال رہا ہے۔ کوئی کسی کے دکھ دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی تکلیف دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی مصیبت دور نہیں کرتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی بھوک نہیں مٹاتا اللہ کے سوا، کوئی کسی کی پیاس نہیں بجھاتا اللہ کے سوا ہیں۔ تو اگر انسان کی عقل میں یہ بات آ گئی کہ اللہ نے مجھے جیون دیا ہے اور وہی مجھے پالے گا اور پال رہا ہے، تو انسان کی حرص و ہوس، موہ مایا سب ختم ہو جائے گی۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور وہ اللہ کا بن جائے گا۔ ناری بات سمجھ میں؟ سب سے پہلا اللہ نے، جس اللہ سے ہم وعدہ کر کے آئے، جب ہم نے کہا کہ بے شک یا اللہ آپ ہی ہمارے رب ہیں، یعنی تو ہی ہمارا رب ہے، پالنہار ہے، اسی رب نے جب قرآن اتارا سب سے پہلے کیا فرمایا؟ الحمدللہ رب العالمین، انسان کو یاد دلانے کے لیے ہیں کہ ساری تعریف میرے لیے ہیں، میں سارے جہانوں کا پالنہار ہوں، میں سب کو پالنے والا ہوں ہیں، ہاں۔ تو اب اس جملے میں بڑی گہرائی ہے بھائی۔ آج جو انسان اللہ کو بھول کر دنیا کی دوڑ لگا رہا ہے، کس لیے لگا رہا ہے؟ تاکہ میں دنیا میں اچھے سے اچھے کھانے، ساری کہانی کا ایسے ہے، جب پیٹ میں انسان کھائے گا ہی نہ تو اچھے گدے اسے کیا اچھے لگیں گے ہیں؟ اچھے کپڑے اسے کیا اچھے لگیں گے؟ اچھا مکان اسے کیا اچھا لگے گا؟ تو مین مقصد کس چیز سے ہے؟ کھانے پینے سے۔ اور ہمیں کھلاتا پلاتا کون ہے؟ زور سے بولو، کون؟ اللہ۔ تو جو انسان گہرائی سے یہ سمجھ گیا کہ میں اس دنیا میں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں، میں کچھ نہ تھا، اس نے مجھے انسان بنایا اور مجھے جیون دیا، اس دھرتی پہ بھیجا، جیون جینے کے سارے سادھن دیے، مجھے کھلا رہا ہے، پلا رہا ہے، بے شک اللہ پالنے والا ہے۔ جب اس نے میرے اندر پیٹ لگایا ہے، جب بھوک لگے گی تو میں کھانے کو چلوں گا، جب بھوک لگے گی تو میں کمانے کو چلوں گا، جب کمانے کو چلوں گا تو اللہ مجھے دے گا۔ پھر دنیا اللہ نے ذریعے سے بنائی ہے، یہی اللہ تعالیٰ دیکھنا چاہتا ہے، یہی امتحان ہے کہ تم میری قدرت کو پہچانتے ہو کہ نہیں، کہ اصل اس کائنات کا چلانے والا میں ہوں، مجھے راضی کر کے آتے ہو کہ نہیں، یا دنیا کی حیا مایا میں دوڑ لگا کے مرتے ہو، یا میری دوڑ لگا کے مرتے ہو۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اب جو انسان یہ سمجھ جائے کہ واقعی میں، اس کے دل دماغ میں حقیقت میں یہ بات بیٹھ جائے اور ٹھک جائے کہ بے شک پالنے والا اللہ ہے،
تو میں اس دنیا میں جو آیا ہوں اللہ کو راضی کرنے کے لیے آیا ہوں ہیں، اور وہ اللہ کو راضی کرنا چاہے، اللہ کو پانا چاہے، اور اللہ کی کھوج میں انسان تکلیف اٹھائے، تڑپے کہ مجھے ایمان حاصل ہو جائے، میں اللہ کو پالوں، تو پھر الحمدللہ اللہ تعالیٰ اس کے دل کو دنیا کی محبت سے پاک کر کے اپنی محبت داخل کر دے گا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ ہاں، تو یاد رکھیں اس دنیا میں ہر انسان اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہے کہ اللہ، جس ہوش میں ہم یہاں بیٹھے ہیں نا، اس سے اچھے ہوش میں ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں کہ اللہ، ہم دنیا میں جا کر تیری عبادت کریں گے، تیری پوجا کریں گے، تیری بھکتی کریں گے، تجھے راضی کریں گے، تجھے راضی کر کے مر کے آئیں گے ہیں۔ ہاں، یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، یہ دنیا دھوکہ ہے۔ دیکھو نا ہمارے سامنے کتنے لوگ مر گئے، کیا ہماری آنکھیں نہیں ہیں؟ ہم اندھے ہیں کیا؟ کیا ہم دیکھتے نہیں لوگوں کو مرتے ہوئے؟ کتنے مرتے ہیں ہمارے سامنے روز ہیں؟ لیکن یہ دنیا غفلت کا جہان ہے، یہ دنیا بے وفا ہے، یہ دنیا جو ہے بے وفائی کا جہان ہے۔ یہاں کتنا ہی محبت کرنے والا ہو اسے لوگ بھلا دیتے ہیں۔ ہاں، تو اس لیے ہم اللہ سے وعدہ کر کے آئے ہیں اور جیون کا سمے لے کے آئے ہیں۔ یہ جیون کا سمے ہر روز ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے، ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ ہم چاہیں اللہ کی کھوج کریں نہ کریں، محنت کریں نہ کریں، جیون تو ختم ہونے کی طرف جا رہا ہے۔ تو بھئی ہم سب، ہر انسان دنیا میں اللہ سے وعدہ کر کے آتا ہے، جیون کا سمے لے کے آتا ہے، مقدر کی روزی لے کے آتا ہے۔ جس نے اپنے جیون کے مقصد کی طرف غور نہ کیا، اپنے بنانے والے مالک کی طرف غور نہ کیا، ہاں وہ ناکام ہو جائے گا اگر مر گیا ایسے ہی وہ۔ یہ دنیا کا بازار اللہ کا سجایا ہوا ہے، سب کچھ یہاں دنیا میں، سارا بازار، سارا میلہ دنیا کا اللہ کا سجایا ہوا ہے۔ جو اس میلے میں گم ہو کے بھٹک گیا دھوکے میں، اور جیون کا سمے پورا کر لیا اور مالک کی طرف دھیان نہ لگایا کہ مجھے جس مالک نے دنیا میں بھیجا ہے، مجھے کس مقصد سے بھیجا ہے، غور نہ کیا، تو میرے بھائیوں مرنے کے بعد وہ مارا جائے گا، نرک کی آگ میں جائے گا ہیں۔ اللہ نے دنیا کو بنایا امتحان لینے کے لیے، اور انسان کی دو پرکار کی رچنا بنائی، اچھائی پہ چل یا برائی پہ چل ہیں۔ دنیا میں بھی اچھائی برائی کا سکون، بے چینی پیدا کرتا ہے ہمارے اندر وہ ہیں۔ اور بنانے کے بعد دو راستے ہمارے سامنے کر دیے، اب چل کون سے راستے پہ چلے گا، اور دو راستوں کے دو انجام بتا دیے۔ اچھائی کا انجام جنت ہے، ہمیشہ کامیابی کا جیون، برائی کا انجام جہنم ہے، تباہی کا جیون۔ اس لیے بھائی ہم غور کریں، جیون کے سمے کو برباد نہ کریں، جیون ہر روز موت کی طرف جا رہا ہے۔ اللہ کا علم حاصل کریں۔ میں بار بار کہتا ہوں، جو ہمارے بھائی یا بہن ہمیں یوٹیوب پہ سن رہے ہیں، ہمارے چینل کے اندر جا کر کے ایک ایک کر کے سبھی ویڈیو دیکھیں اور سنیں، تاکہ جلدی سے جلدی اندھکار سے نکل کر روشنی میں آئیں، اس جنت کی تیاری کریں۔ جو جیون ایسا ہوگا، جنت کا جیون ایسا ہوگا کہ وہاں جنتی کو ہر وقت تازگی اور سکون ملے گا۔ جیون میں تازگی ہوگی، سکون ہوگا، شانتی ہوگی، امن شانتی ہوگی، سلامتی کا جیون ہے۔ اور بھائی زندگی رہی تو پھر ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ، آنکھ کھولو اٹھو یاد رب کو کرو، آنکھ کھولو سنو۔